السلام علیکم دوستو، دوسری پارٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہاؤ ٹو بیکم آئی او ایس ڈیولپر، اور اس میں ہم نے جیسن ڈیٹا کو ڈسکس کیا تھا اور جیسن کی ایٹریبیوٹس سارے آبجیکٹس اس کو ڈسکس کیا تھا اور اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا تھا۔ تو بات ایسا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ جیسن زیادہ تر انٹرویو میں جیسن کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتا ہے، تو اس لیے میں نے جیسن کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کی اور جو کویشچن ہے وہ ہے ڈیزائننگ۔ انٹرویو میں آپ سے یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈیزائننگ آپ کو آتی ہے، یا موبائل کی جو ایپس ہے اس کو ڈیزائن آتی ہے کہ نہیں۔ تو ڈیزائننگ پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے کہ آپ کو ڈیزائن آتا ہے کہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہو۔ لیکن پہلے جو ہے نا لوگ اتنا زیادہ ڈیزائن پر فوکس نہیں کرتا ڈیولپر، لیکن آج کل جو ہے نا جو جاب ہے وہ جاب کیا کرتا ہے، یعنی ایک ڈیولپر سے ملٹیپل کام لیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سجیسٹ کیا تھا ڈیزائننگ کے بارے میں کہ ڈیزائننگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے یو آئی یعنی یو آئی یوزر انٹرفیس سے ہی نہیں بنایا تو آپ کی جو ایپس ہے اس کی لکنگ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیزائننگ بھی سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور پریکٹیکل اس کو کریں گے۔ زیادہ تر لوگ فوٹوشاپ میں کرتے ہیں، السٹریٹر میں کرتے ہیں، اینڈ ڈیزائن میں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فوٹوشاپ بھی آتا ہے نا تو پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں، کہ ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے اور ڈیٹا سٹرکچر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ کیونکہ ڈیٹا سٹرکچر اگر آپ نے ڈیٹا سٹرکچر کو پتہ نہیں ہے تو میموری، آپ کو جو میموری ہے ایپ کی اس کی بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں ضرور اس کی جتنا ٹاپکس ہے اس کو ریڈ کرو اور اس کو سیکھو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ڈیٹا سٹرکچر، جیسے اسٹیک اور فلو ہے، ارے ہے، کیوں ہے، لسٹ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، ڈیٹا سٹرکچر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الگوریتم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس الگوریتم کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں چلتی ہے، لیکن اگر آپ کو الگوریتم کی سمجھ آئی تو یہ اس کی سیلری بھی بہت زیادہ ہے ہر کنٹری میں۔ تو الگوریتم بھی امپورٹنٹ ہے، میں اس کا پریکٹیکل اگزامپل دے دوں گا۔ اگر جب ایک یوٹیوبر جب نیو یوٹیوبر ہے وہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز اس نے کئی سے ڈیٹا کو چھپایا کسی سے اور اپنی ویڈیو میں ڈال دیا، تو یوٹیوب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ کاپی رائٹ کیا تھا؟ تو یوٹیوب نے کچھ ایسا ایڈوانس الگوریتم یوز کیا تھا کہ اس کی جو کاپی رائٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی سیکنڈز یعنی پر منٹ یا سیکنڈ میں وہ کیا کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں الگوریتم، اور اس ویڈیو کو فائنڈ کرتے ہیں کہ کہیں سے اس نے کوئی میٹیریلز تو نہیں لیا کسی اور کا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، الگوریتم کہتے ہیں۔ الگوریتم کے ذریعے سے ڈیٹیکشن ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، الگوریتم کی نالج بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے، میں دبئی کی پوائنٹ آف ویو سے یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے دبئی میں اپلائی کرنا ہے جاب کے لیے، تو آپ نے مسٹ آپ کی 2-3 ایپس جو ہے نا وہ پلے اسٹور یا ایپ اسٹور یا ان میں اپلوڈ ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایپس اپلوڈ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرتا کہ آپ ایک ڈیولپر ہوں، کیونکہ ہر کوئی تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈیولپر ہوں، جب اس کو کام دے دیں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب آپ ڈیولپر ہونے کی دعویٰ کرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو شو کرنا ہے، 2-3 ایپس کو کیا کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے۔ جب آپ نے اپلوڈ کیا تھا تو اس کی جو آپ کی سی وی ہے اس کی جو ایکسپریشن ہے وہ بہت بیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس ایپس کی کیا کرنا ہے، یو آر ایل پٹ کرنا ہے سی وی میں۔
پھر جو کمپنی ہے وہ URL کو دیکھتا ہے اور آپ کی ایپ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کی ایپ اٹریکٹیو ہے اور فنکشنلٹی اس کی بہتر ہے تو کمپنی ضرور آپ کو کال کرے گا انٹرویو کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیم ورک جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ٹیم ورک میں اگر آپ نے پہلے سے کمپنی میں کام نہیں کیا تھا تو ٹیم ورک کا یہ مطلب ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ ایک کمپنی ہے، اس کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو ایک انسان ہر کام تو نہیں کر سکتا. یعنی ایک جو ہے نا PHP ڈیولپر ہوگا آپ کے ساتھ، اور ایک ڈیزائنر ہوگا، ایک آئی فون یا اینڈرائڈ کی ڈیولپر ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان تینوں کی کمبینیشن بنتی ہے. اور ایک سپروائزر ہوگا. سپروائزر کیا کرے گا، آپ کو گائیڈنس دے گا. گائیڈنس کے بعد ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کرے گا. PHP والے جو ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں، سروسز جو بیک گراؤنڈ جو سرور پر جو سروسز ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں. اور اینڈرائڈ یا آئی فون ڈیولپر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس سروسز کو. تو یہ تھا ٹیم ورک. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیم ورک میں کبھی کبھی آپ کو ایک ٹاسک دے دیتا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کی جو سروسز ہے وہ آپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو، آپ جو ہے نا کیا کرنا ہے، آپ ڈیٹا بیس میں اچھے ہوں، تو وہ کمپنی جو ہے نا آپ کو ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ڈیٹا بیس بناؤ. اور جو سروسز میں اچھا ہے اس کو ویب سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی ڈیزائنر ہے اس کو ڈیزائننگ پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایپ کو بنانا ہے یا ایک کمپنی ایپ کو بنانا ہے جلدی سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹاسک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف سیکشن میں. تو اس لیے اس کی انوائرمنٹ بھی نیو ڈیولپر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رول ریگولیشن کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایپلیکیشن کمپوننٹس کے بارے میں. یعنی کمپوننٹس کیا ہے اور کمپوننٹس کو اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک بٹن کو کریٹ کرنا ہے یا آپ نے ایک ٹیکسٹ ویو کو لکھنا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کمپوننٹس میں کہاں سے لے لوں اور اس کمپوننٹس کو میں کیسے یوز کروں اور اس کی بیک اینڈ سائڈ پر کوڈنگ کیسے کروں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر کمپوننٹس کو سمجھنا ہے کہ کمپوننٹس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس پر پرفارم کرنے کے لیے یا ایکشن کے لیے کیسے کوڈنگ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے سکلز کو کہاں سے امپروو کروں، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ کوئی اچھا سا سافٹ ویئر دیکھو فرسٹ، یا کوئی انڈسٹری دیکھو یا کوئی کمپنی دیکھو جو ایپس بنا رہا ہے. اس میں آپ تقریباً 3 سے لے کر 6 مہینے تک پریکٹس کرو، اور ادھر آپ کی بہت کافی ارننگ ہوگا کیونکہ اس میں مختلف لوگ ہوگی. جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہو تو آپ کی خود انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ اپنا کام بھی سٹارٹ کرو گے. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کو کام نہیں آتا، تو آپ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہو، وہ لوگ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کرو یا کمپنی کو جوائن کرو تاکہ آپ کی تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے. ایکسپیرینس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 3 4 5 ایپس کو کیا کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے پلے اسٹور میں یا ایپ اسٹور میں. جب آپ نے اپلوڈ کیا تھا تو اس کے بعد آپ اپنا بزنس کی تھنکنگ سٹارٹ کرو. یعنی میں اپنا بزنس کو کیسے سٹارٹ کروں گا. تو پھر بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ فرسٹ جو ہے نا فائیور سے کام کرو. فائیور آپ کو ہر چیز جو ہے نا جتنا بھی یعنی جو بھی چیز بناتے ہو آپ، $5 آپ کو دیتا ہے. یعنی $5 سے $1 فائیور لیتا ہے ٹیکس، $4 آپ کو مل جاتا ہے. جب آپ نے فائیور سے کام سٹارٹ کیا تھا، فائیور کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر فری لانسنگ میں جانا ہے.
لیکن فائور سے بات ایسے ہے کہ آپ جب فیملیئر ہو گیا، آپ کہتے ہو کہ بس میں ہر قسم پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فری لانسنگ میں جانا ہے۔ فری لانسنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر بیٹس لگاتے ہیں، بیٹس لگانا ہے پروجیکٹس پر، پھر اس کی ممبر شپ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں نے فری لانسنگ کو بھی ڈسکس کیا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو آپ ان فری لانسنگ کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کی جو ڈیزائننگ ہے، ڈیزائننگ پر میں اس لیے بار بار بات کرتا ہوں کیونکہ ڈیزائننگ ایک ایسا اٹریکٹیو چیز ہے کہ آج کل جو ہے نا، ہر کوئی کیا کرتا ہے، اگر آپ کمپیئر کرو جابس کو، ڈیولپمنٹ کی جابس دیکھو اور ڈیزائننگ کی جابس دیکھو، مارکیٹنگ کی جابس دیکھو، تو پھر آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ آج کل کتنا امپورٹنٹ ہو گیا۔ لیٹ سپوز آپ نے ایک کمپنی بنایا، اس کمپنی کا مارکیٹنگ کوئی نہیں ہے اور ڈیزائنر بھی نہیں ہے، تو وہ کمپنی اپنے بزنس کو کیسے بوسٹ کرے گا؟ تو اس لیے جو ہے نا کیا کرنا ہے، ڈیزائننگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اگر کمپیریزن کرنا ہے تو میں ایک سائٹ بتاؤں، ڈوبیزل.com جو ہے ایک دبئی کا ایک آفیشیل سائٹ ہے۔ اس میں آپ جاؤ اور اس کی جاب دیکھو، مارکیٹنگ کی جاب دیکھو، ڈیزائننگ کی جاب دیکھو اور موبائل ایپس ڈیولپر کی جاب دیکھو، تو پھر آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گوگل میپ کو سیکھنا ہے کہ گوگل میپ کیا ہے اور گوگل میپ کو ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے موبائل ایپس میں، اور اس کی جو اے پی آئیز ہیں، مختلف اے پی آئی ہیں گوگل میپ کی، جیسے ڈائریکشن کی اے پی آئی ہے، نیئر بائی پلیسز اے پی آئی ہے، کوآرڈینیٹس کی اے پی آئی ہے، انزرشن کی اے پی آئی ہے۔ تو اس کی مختلف جو اے پی آئیز ہیں، ان اے پی آئیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اے پی آئیز کو سمجھ نہیں آتی تو آج کی یعنی جتنا بھی ایپس ہیں، میں یہ بتاؤں 99% لوگ کیا کرتے ہیں، اے پی آئیز کو یوز کرتے ہیں۔ تو اے پی آئیز کا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ کی ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر سکتے ہو، یعنی اپنی ایپ کو جلدی سے ڈیولپ کرتے ہو۔ تو اس میں یہ دوسرا پارٹ تھا۔ تیسری پارٹ میں ہم ویب کے بارے میں بتائیں گے اور ویب کو ڈسکس کریں گے اور اس کی جو مختلف ایگزامل ہے، ویب سروسز ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلو تھرڈ پارٹ میں ملیں گے۔